آج 18واں پارہ جو ہے قیام اللیل میں پڑھا گیا، اس کے بعض مضامین آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین۔ یہاں پر قد آتا ہے تاکید کے لیے، اس بات میں کوئی بھی شبہ نہیں، بلا شک قد تاکید کے لیے، یقیناً بے شک کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب یہاں سے مومنین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نمازیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نماز جو زندہ ہوتی ہے اور ایک وہ نماز جو مردہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو ایک مٹی کا بنا ہوا شیر ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے بڑا سا، اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، اس کے دم بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں۔ بچے اس کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے کان مروڑتے ہیں، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے ہلاتے ڈلاتے ہیں کیونکہ مٹی کا ہے۔ اور ایک وہ شیر ہے جو بند ہے وہاں پر کٹ گھرے میں ہے، جو زندہ ہے، جو واقعی شیر ہے۔ ایک دہاڑ اگر وہ لگا دیتا ہے تو آدمی پلٹ کر گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نماز ہے جو واقعتاً 7 آسمانوں کو چیر کر اپنی آواز کو اللہ رب العزت تک پہنچانے والی اور اللہ رب العزت کی غیرت کو ہلا دینے والی۔ اللہ رب العزت اس کے لیے بے انتہا مہربان اور شفیق ہو کر ان نمازوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو انسان کے منہ پر مار دیا ہے، کچھ بھی اس کا حصہ نہیں، منہ پر مار دی گئی نماز۔ یہ نماز مردہ نماز ہے، سنتوں کے مطابق بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دھیان نمازوں کی ادائیگی میں سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے، پتہ لگائی جائے کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز بدعت ہے، سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اسی میں فرمایا گیا آگے چل کر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ نمازوں کی جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں، اور وہ جو لہو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، فضولیات میں نہیں پڑتے، جن کی زندگی آخرت کی ارد گرد گھومتی ہے، وہ رہتے زمین پر ہیں لیکن ان کی فکریں آخرت کے لیے ہیں، جنت کے لیے ہیں، جنت میں داخلہ ہونا، جہنم سے بچ جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور اس کا حساب کتاب کا دن وہ انہیں لرزا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اکیلے میں ہو یا لوگوں کی محفل میں ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اس کا خوف کھانے والے ہیں۔ فضول کاموں میں، غلط کاموں میں، فحاشی کے کاموں میں وہ اپنے آپ کو ڈالنے والے نہیں ہیں، اس سے چپ چاپ اعراض کرنے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان اور ایک شرمگاہ۔ اپنی زبان کی وجہ سے انسان نہ معلوم کس قدر گہرائیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ یہی زبان انسان کو کافر بنا دیتی ہے، مشرک بنا دیتی ہے، منافق بنا دیتی ہے، بدعہد بنا دیتی ہے، خائن بنا دیتی ہے، غلط کار بنا دیتی ہے، فضولیات بکنے والا بنا دیتی ہے، گمراہی کی باتیں کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اور یہی زبان انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اور شرمگاہ، اللہ کی پناہ، انسان کے ذہن پر جب شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے تو وہ اس کو غلط وادیوں میں بھٹکا کر لے کر جاتا ہے، پھر وہ ہر گزرنے والی عورتوں کے اوپر اپنی نگاہیں ڈالتا ہے اور اپنی نگاہوں کو خراب کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو کہ جو نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، جمعے کے لیے آ رہے ہیں اور زنا ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بد نگاہی کرتے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے،
ہاں اپنی بیویاں ہیں، ان باندیاں ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا تو پھر وہ پھر حد سے گزر جانے والے ہیں۔ بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے جو منی نکالتے ہیں وہ بھی غلطی اس میں شامل ہیں، اولئک هم العادون میں۔ شیخ ابن باز نے، شیخ صالح العثیمین نے بھی یہی بات کی۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ ایک مومن کا شعار ہے۔ اس کے پاس کوئی امانت دی جائے، اور امانت صرف پیسوں کے رکھنے کا ہی نام نہیں، امانت ذمہ داریوں کا بھی نام ہے۔ کسی منصب پر رکھا گیا، کوئی ذمہ داری دی گئی، کوئی کام اس کو سپرد کیا گیا، اس کے حوالے کوئی کام کیا گیا تو وہ اس کو صحیح طریقے سے کرنے والا ہے۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وارث ہوں گے فردوس کے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ زمین سے نکلتے ہوئے غلوں کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے انسانوں کے لیے سارے سامان کیے ہیں۔ جانوروں کو دیکھو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو جانوروں کو دیکھو، تمہارے لیے عبرت کے سامان ہیں، کیسے ہم تم کو ان کا دودھ پلاتے ہیں، کیسے ہماری کاریگری ہے، اللہ کی حکمت کی جلوہ گری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھاتے رہے اور ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور چند لوگ ان پر ایمان لائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ ایسے بیکار لوگوں کو، خس و خاشاک لوگوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے اور ناپید کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے پانی برسنا شروع ہوا، فارت زمین سے سوتے پھوٹ پڑے، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہوا یہی کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھے وہ کامیاب ہوئے، وہ بچ گئے، اور باقی سارے لوگ، سب کفار اور مشرکین، سب غرقاب ہو گئے۔ بسا اوقات انسان وقتی طور پر چند چیزوں کو پا کر بڑا غرور کرتا ہے، بڑے نشے میں آ جاتا ہے، دولت مل گئی، قوت مل گئی، اقتدار مل گیا، تخت مل گیا، بہت غرور میں آ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وقت کا جو چکر ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ جو آج کے بادشاہ ہیں وہ کل کے خاک نشین ہو سکتے ہیں، جو آج کا خاک نشین ہے وہ کل کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنی دولت پر، اقتدار پر، حکومت پر گھمنڈ اور غرور بالکل زیبا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کو نجات دی، اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں کو بھی نجات دینے والے اور پیغمبر بھی دعائی دینے والے اللہ کی ہوتے۔ اللہ رب العزت پیغمبروں کو بھی نجات دیتا ہے اور وہ اس کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ نور کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور جن مسائل میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ الخبیثات للخبیثین، جو خبیث ترین جن کی فطرتیں مسخ ہوتی ہیں، وہ ایسی عورتوں کو ہی ڈھونڈتے ہیں جن کی فطرتیں مسخ ہوتی ہیں۔ ایک مومن جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو وہ مومنہ، متقیہ، پرہیزگار، اللہ کی ولیہ کو ڈھونڈتا ہے، اور جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جاہ پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بس دنیا والی خواتین کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاشتے پھرتے ہیں، جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ عورتوں سے جو لوگ شادی کرتے ہیں عام طور سے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حسب و نسب کو دیکھ کر کرتے ہیں، خاندان کو دیکھ کر کرتے ہیں، یا خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہیں، یا اس کے مال کو دیکھ کر کرتے ہیں، دولت کو دیکھ کر، اور بہت کم لوگ ہیں جو دینداری کو بھی دیکھ کر کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے نصیحت کی گئی کہ اے مومنو، تم دینداری کو ترجیح دینا، تمہاری سعادت اور کامیابی تمہارے ہاتھ میں، اللہ رب العزت تمہارے لیے کامیابیاں لکھ دے گا۔ نیک تلاش کرو، اور ایسی بچیوں کو تلاش کرو، ایسی لڑکیوں کو تلاش کرو جو نیک ہوں، متقیہ ہوں، پرہیزگار ہوں۔ حجاب کا بھی حکم نازل ہوا ہے اس کے اندر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ باعث تزکیہ ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور عورتوں سے کہہ دیے، مومنات سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، اور یہ
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور یہ کہ وہ دوپٹے ڈال کر چلیں، چہروں پر دوپٹے ڈالیں، زینت کو چھپائیں، حجاب کو اختیار کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تواتر عملی کے ساتھ چلا رہا. نصوص موجود ہیں قرآن پاک کی، یہ سورہ نور آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ اور اس کے علاوہ بھی اور احادیث موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کی بعض عدالتوں نے ان نصوص کو رکھا ہی نہیں اپنے سامنے اور کہہ دیا کہ نہیں، حجاب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں. کتنی غلط بات ہے یہ اور کتنی فضول بات ہے. نصوص موجود ہیں اس کے اوپر. اسلام نے اسی سورہ نور کے اندر زنا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، بہتان لگانے والوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. جو زنا کرنے والے ہیں اگر وہ محسن، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی بیاہ ان کی ہو چکی ہے، شادی شدہ ہیں، تو ان کو رجم کیا جائے گا باقاعدہ. یہ زنا کی جو اتنی سخت ترین سزائیں ہیں اس کے مقدمات سے بھی منع کیا گیا. معاشرے کے اندر عورتیں بے محابہ بے پردہ گھومتی نہ پھریں، وہ تتلیاں بن کر ٹہل رہی ہوں، ہر آدمی ان کو دیکھ رہا ہو، اپنی زینتوں کو اجاگر کر رہی ہوں، دعوت نظارہ دے رہی ہوں، شیطان مردود انسان کے ذہنوں سے کھیل رہا ہو. اللہ رب العزت نے اس پر پابندی لگائی ہے. مرد بھی حجاب، مرد اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، آنکھوں کو جھکائے رکھیں، اور خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ حجاب اختیار کریں. یہاں پر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، باقاعدہ کہ یہ کپڑے اپنے اوپر ڈال لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. وہ چھپ کر چلیں، چھپا کر چلیں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے ان کے باپوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، بھانجے کے لیے، بھتیجی کے لیے، جو یہ ہمارے جو محرمات میں شامل ہیں ان کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے پردہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے تمام مومنوں سب کے سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہماری کامیابی، ہماری آپ کی کامیابی اس قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنے میں ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.